قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت اور شوق کے ساتھ اپنے اور تمام کائنات کے مرکز عقیدت بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنہما والفاطمہ. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شم کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء سرور انبیاء افضل الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وبناتہ وبارک وسلم. آپ کی عالی جناب میں ہدیہ عقیدت ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب اور لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی، طالب و مطلوب نبی، صادق و مصدوق نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے. ہم اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے یہ وہ نعمت ہے جس کے حصول کے لیے اللہ کے جلیل القدر انبیاء بھی دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن رب تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو بن مانگے ہی یہ نعمت عطا فرما دی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے رب تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بھی بنا دیا ہے. ہمیں قرآن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، بولیے ذرا محبت کے ساتھ، اور رمضان ملا تو بھی مصطفیٰ کے صدقے میں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر ہمیں رمضان دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی ایک ایک گھڑی رحمتوں والی ہے، ایک ایک لمحہ برکتوں والا ہے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ خدا کی رحمتوں کی بارش نازل ہو رہی ہے. جہاں پہ رمضان المبارک اپنے دامن میں بے شمار رحمتوں کو سمیٹے ہوئے، وہیں پہ اس کی جبیں پہ عالم اسلام کی عظیم تر ہستیاں اور عالم اسلام کے عظیم واقعات بھی
درج ہیں. آج 15 رمضان المبارک حضرت سیدنا و مولانا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ ہے. جس کو خوشی ہوئی ہے محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. اپنے بیٹے کی جب برتھ ڈے آتی ہے خوشی ہوتی ہے. یہ علی کا بیٹا ہے, یہ سیدہ زہرا پاک کا بیٹا ہے, اور یہ میرے نبی کا نواسا ہے تو نواسا, لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا ہے. جس کو مصطفیٰ اپنا بیٹا قرار دیں اسے امام حسن مجتبی کہا جاتا ہے. جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی خود امام الانبیاء جلوہ گر ہوئے. فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ. حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ نے امام حسن مجتبی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور بارگاہ رسالت میں پیش کیا. میرے حضور نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب کا معنی ہے جنگجو, چونکہ مولا علی کو جنگوں سے محبت بڑی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ کہا یا رسول اللہ حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں, اس کا نام حرب نہیں ہے, اس کا نام حسن ہے. اور یہ حسن نام کون سا ہے؟ فرمایا حضور کے اس نواسے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر ان تک آج تک کسی انسان نے اپنے بیٹے کا نام حسن نہیں رکھا ہے. نام ہے جنتی اور اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. فرمایا پہلا نام ہوگا تو مصطفیٰ کے نواسے کا ہوگا. اللہ اکبر. حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت. خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ بولے. حسن کہتے ہیں خوبصورت کو. اور امام حسن مجتبی کتنے خوبصورت ہیں یار, جنہیں دیکھ کر مصطفیٰ یاد آ جائیں. ان سے بڑھ کے کون سا زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اور صرف صورت میں نہیں سیرت میں بھی مصطفیٰ جیسے ہیں. یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ حضور کی سیرت اور سیرت کے مظہر اتم کا نام حسن مجتبی ہے. حضور کی صفات کے مظہر اتم کا نام امام حسن مجتبی ہے. معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کو حضرت امام حسین سلطان کربلا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین ان کا تو پتہ ہے کہ ان کا وصال کب ہوا, شہادت کب ہوئی. یارو جو حسین کا بھی امام ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلومات ہے. ان کی ولادت کب ہے, ان کی شہادت کب ہے, ان کی زندگی کے گوشے, زندگی کیسے گزاری, کردار کیا تھا, سیرت کیا تھی, کچھ علم ہے. اللہ اکبر. لگتا ہے ہم کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جس کو وہ یاد کریں ہم بھی صرف اسی کو یاد کریں, اگر وہ نہ کریں تو ہم بھی نہ کریں. اور بابا اللہ نے ہمیں اہل سنت پیدا فرمایا ہے, اور اہل سنت جو ہے وہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کی ہر نسبت کا ادب بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, ہر نسبت سے محبت بھی کرتے ہیں, اور ٹوٹ کے عشق بھی کیا کرتے ہیں. تو امام حسن مجتبی وہ ہیں جو علی المرتضیٰ کے گھر میں پہلے آئے ہیں.
جنہوں نے سیدہ زہرا کا دودھ پہلے پیا ہے. امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جو مصطفیٰ کی گود میں پہلے آئے ہیں, حضور کے کندھوں پہ پہلے سوار ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مصطفیٰ کا لعاب دہن شریف سبحان اللہ امام حسن مجتبیٰ کے پیٹ میں پہلے گیا ہے. مصطفیٰ نے اذان پہلے امام حسن مجتبیٰ کے کانوں میں دی ہے. یہ سارے اعزازات امام حسین کو بھی حاصل ہیں, لیکن بعد میں, پہلے امام حسن مجتبیٰ کو حاصل ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ پیارا نواسا, حضور فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ. باری تعالیٰ میں حسن سے محبت کرتا ہوں. اس جملے کا آپ نے لطف نہیں نہ لیا. حضور فرماتے ہیں باری تعالیٰ میں حسن سے محبت کرتا ہوں. نہیں پھر بھی آپ سمجھ نہیں رہے. نبیوں کا تاجدار فرما رہا ہے اے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے. نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو مصطفیٰ کا غلام بن جائے, میرے آقا کی غلامی میں آ جائے, وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. اور جو میرے مصطفیٰ کا محبوب بن جائے, اللہم انی احبہ, باری تعالیٰ مجھے محبت ہے حسن کے ساتھ. فاحبہ, مولا تو بھی حسن سے محبت کر, تو بھی محبت کر. اللہ اکبر. تاکہ جو صرف تیرا ہی نام لیتے ہیں, جو کہتے ہیں بس کافی ہے اللہ میں, کسی کا ذکر نہ کرو, صرف خدا کا کرو, کہ باری تعالیٰ تو بھی اس کو محبوب بنا لینا جو میرا محبوب ہے, تاکہ ان کو بھی پتا چلے جو میرے ماننے والے ہیں تیرے ماننے والے ہیں, سارے حسن سے محبت کریں. اور دعا کے آخری کلمات کیا ہیں؟ حضور کہتے ہیں فَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ, باری تعالیٰ جو حسن سے محبت کرے. سنیے, بولو سبحان اللہ. یہ بڑی لطیف دعا ہے. باری تعالیٰ جو حسن سے محبت کرے پھر تو اس بندے سے محبت کر لے. ہائے ہائے ہائے. امام حسن مجتبیٰ کی غلامی کا صلہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے اپنے صحابہ سے, حسن حسین کو بھوک لگی تھی اور گھر میں کچھ نہیں تھا بظاہر. حضور فرمانے لگے کون ہے جو میرے نواسوں کو کھانا کھلائے؟ کوئی یہ نہ سوچے میرے نبی مانگ رہے تھے, مانگ نہیں رہے تھے, حضور دینے کے لیے آئے ہوئے. ساری کائنات مہمان ہے, مصطفیٰ میزبان ہے. میزبان مانگا نہیں کرتا, دیا کرتا ہے. میں آپ کو سمجھاؤں, اگر کوئی آپ سے برتن مانگے اور برتن کو بھر کے پھر آپ کو دے تو وہ مانگنے والا ہے کہ دینے والا ہے؟ سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں کون ہے حسن و حسین کو کھانا کھلانے والا, میرے نواسوں کو کھانا کھلانے والا؟ صحابہ دوڑے, لیکن سب سے آگے جو بڑے نا وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. دوڑتے ہوئے گھر گئے, 2 روٹیاں, ایک امام حسن کے لیے, دوسری امام حسین کے لیے, گرما گرم تازہ تازہ بنوا کے لائے. یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسوں کے لیے بنا کے لایا ہوں. اللہ اکبر. حضور نے امام حسن کو کھلایا, امام حسین کو کھلایا. میرے نبی کا دل خوش ہو گیا. آقا کھڑے ہو گئے, اب دیکھو ذرا 2 روٹیاں ہی دی ہیں نا, صرف 2 روٹیاں پیش کی ہیں, لیکن مصطفیٰ کا دل اتنا خوش ہو گیا. فرمایا عبد الرحمن, انسان کے 2 معاملات ہیں, ایک دنیا میں ہے ایک آخرت میں. 2 ہی زندگیاں ہیں نا, ایک دنیاوی ہے ایک اخروی ہے. فرمایا
جو دنیا کی زندگی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ رہی بات آخرت کی زندگی کی، عبد الرحمن پریشان نہ ہو، میں آخرت کی زندگی کے ہر معاملے میں تیرا ضامن ہوں۔ ہائے ہائے قربان جاؤ یار، قربان جاؤ۔ جو 2 روٹیاں محبت سے پیش کر دے حضور کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ حضور کو محبت اتنی ہے نا، آقا کو عشق اتنا ہے اپنے نواسوں سے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نبی کریم علیہ السلام اپنے کندھہ مبارک پہ اٹھا کے باہر تشریف لے جاتے۔ میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کسی نے کاٹن کے کپڑے ڈالے ہوں نا تو اپنا بچہ بھی قریب آئے تو ہاتھ لگائے کہتا پیچھے ہٹ، کپڑے گندے ہو جان گے، پریس ہوئے پڑے ہیں بھائی، استری ہوئے پڑے ہیں، وٹ پہ جان گے، ذرا پیچھے ہو۔ بچہ پیارا تو ہوتا ہے لیکن انسان کی اپنی شخصیت بھی تو ہوتی ہے نا۔ اور پھر ملک صاحب، چودھری صاحب، جس کا تھوڑا سا نام ہو لوگ سلام کرتے ہوں، اب وہ اپنے بچے کو اٹھا کے باہر لے جا سکتا ہے؟ وہ بولو صحیح ہے۔ لیکن دیکھو یار میرے نبی کو حسن مجتبیٰ سے محبت کتنی ہے، یہ نبیوں کا تاجدار ہے۔ آدم تا عیسیٰ جس کے مقتدی ہوں وہ امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھے پہ اٹھائے، صرف گھر میں نہیں بلکہ بازاروں میں، بلکہ مسجد میں، اپنے غلاموں کے سامنے، اپنے امتیوں کے سامنے لے جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کسی کی نظر پڑی نا تو اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، وہ کہنے لگا نعم مرکب رکبت یا غلام۔ امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے شہزادے تیری سواری کتنی حسین ہے، ہائے 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 ہائے، تیری سواری اور نبیوں کا تاجدار تیری سواری ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کے کانوں میں یہ جملہ پڑا نا تو آقا نے اپنا چہرہ مبارک اس صحابی کی طرف پھیر کے فرمانے لگے نعم الراکب ہوا، سبحان اللہ، میرے غلام تو سواری کو تو دیکھتا ہے، ذرا سوار بھی تو دیکھنا کتنا حسین میرا حسن ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ مصطفیٰ نے نہیں چاہا میری تعریف ہو، سبحان اللہ، صرف میری ہو سبحان اللہ، اور میرے حسن کی نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہے اللہ اکبر۔ سن رکھا ہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں، الحسن منی وانا من حسن۔ سبحان اللہ، کبھی سنی ہے؟ ہاں دیکھا نا زیادتی ہوئی ہے نا۔ پھر فرمایا حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ ہاں مصطفیٰ کے اخلاق دیکھنے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ کو دیکھو۔ ایسا حلم، ایسی بردباری۔ غلام آ رہا ہے، ہاتھوں میں سالن کا پیالہ ہے، قریب آتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، وہ پیالہ جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کے اوپر آ کے گرتا ہے، گرم سالن کا پیالہ غلام کے ہاتھوں سے آقا کے بدن پہ، جسم پہ، کپڑوں پہ گرا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا آگے سے؟ ہے ہم جا رہے ہوں اور غلام بھی نہ ہو بلکہ موٹر سائیکل پہ ہوں، اگلا کار پہ ہو تو تھوڑی چینٹیں پڑ جائیں، کیا کرتے ہیں؟ انہیاں گالاں دینی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ حالانکہ وہ کار میں ہم سے بڑا ہے پیسے میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ گرانے والا غلام ہے اور جس کے بدن پہ گر رہا ہے وہ جنتی جوانوں کا سردار امام حسن مجتبیٰ ہے۔ جو پیالہ گرا نا تو آپ نے ایسے دیکھا، اللہ اکبر۔ وہ غلام بھی کوئی دنیا دار کا غلام نہیں تھا، سبحان اللہ، نبی کے نواسے کا غلام تھا نا۔
اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ، اس کا مطلب ہے غصوں کو پینے والے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں۔ فرمایا جا میں نے غصے کو پی لیا۔ اور یاد رکھنا مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ سر تسلیم خم کر دے، نبی کا فرمان آ جائے بس پھر اپنی بات نہیں، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں جڑاتا، آمنا و صدقنا کہتا ہے۔ اس نے کہا رب نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں۔ امام حسن مجتبی کہتے ہیں پھر میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا جا غلام میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جا غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کریمی ہے، کیا لجپالی ہے امام حسن مجتبی کی۔ آپ جاتے ہیں ایک باغ میں، دیکھا عجیب منظر ہے، آج تک ایسا منظر چشمے فلک نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ فرمایا دیکھتا کیا ہوں، ایک غلام بیٹھا، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے، ایک لقمہ توڑتا ہے اپنے منہ میں، دوسرا لقمہ توڑتا ہے کتے کے منہ میں۔ بولو سبحان اللہ یار، ہے غلام، غلام کا کام تو چیک کرو یار، ایک لقمہ منہ میں، دوسرا کتے کو دیتا ہے، پھر اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو پھر کتے کو دیتا ہے۔ امام حسن مجتبی یہ دیکھتے رہے، جا کے قریب گئے، یہ نہیں پوچھا اللہ اکبر یہ کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا یہ بتاؤ تم غلام کس کی ہو؟ کہا فلاں بندے کا غلام ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا یہ باغ جس میں تو بیٹھا ہوا ہے یہ باغ کس کا ہے؟ کہا فلاں آدمی کا۔ بس دو باتیں کی، تشریف لے گئے۔ جس کا غلام تھا نا اس کو جا کے کہتے ہیں غلام بیچو گے؟ بڑی ٹھنڈی سبحان اللہ، روزے کی حالت میں ہو سبحان اللہ کہو گے اللہ زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ابھی ابھی سحری کر کے آئے ہو، ہاں بولو بولو سبحان اللہ۔ نبی کے نواسے پہ خوش ہوگے، مدینے کا تاجدار تم پہ خوش ہو جائے گا نا۔ حضور کی نظر چاہتے ہو تو خوشی سے سبحان اللہ بولو۔ جا کے اس کے مالک کو کہتے ہیں غلام بیچو گے؟ کہا ٹھیک ہے بیچوں گا۔ منہ مانگے دامن لو، جتنا مانگا اتنا دیا۔ باغ کے مالک کے پاس گئے، فرمایا باغ دو گے بیچو گے؟ کہا ٹھیک ہے۔ جتنا مانگا آپ نے عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی باغ میں آئے، غلام سے کہنے لگے تو اس کا غلام تھا نا؟ ہاں۔ فرمایا میں نے تجھے اس سے خرید لیا ہے، یہ باغ اس کا تھا، میں نے اس سے یہ خرید لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے آقا اب بتائیں میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں، کیا خدمت کروں؟ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ فرمایا یہ بتا تو کتے کو کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ اس نے کہا حضرت معاملہ یہ ہے، کتا اس امید پہ آیا، بھوکا تھا یار مجھے کچھ مل جائے گا، میں نے نہیں چاہا کہ اس کی امید کو توڑوں، کیونکہ میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں تو اس کا غلام تھا اب میرا ہے، یہ باغ اس کا تھا اب میرا ہے۔ اس نے کہا حضرت فرمائیں پھر میں کیا خدمت کروں؟ فرمایا نہیں کوئی خدمت نہیں ہے، تو بھی آزاد ہے، جا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو اٹھا نا خوشی سے جانے لگا، فرمایا ادھر آ ذرا رک، یہ باغ بھی تیرا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کے نواسے کی سخاوت تو دیکھو یار، ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں دیہاتی آیا، ابھی آ کے بیٹھا ہے، بولا نہیں،
کچھ کیا نہیں. اپنے غلام سے فرمانے لگے گھر میں کتنا مال پڑا ہوا ہے؟ کہا حضرت 10,000 اشرفیاں ہیں. فرمایا ساری اٹھا لاؤ. غلام نے جو پیش کی تو پکڑ کے اس دیہاتی کو دے دی. تو وہ امام حسن مجتبیٰ کے چہرے کو تکنے لگا. کہتا نبی کے نواسے، علی کے شہزادے، ابھی تو میں نے کچھ مانگا ہی نہیں، ابھی تو میری زبان سے کچھ نکلا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس کی زبان سے کچھ نکلا نہیں تھا، ابھی اس نے مانگنا تھا، امام حسن مجتبیٰ کو پتہ کیسے چلا یہ مانگنے والا ہے؟ ان کی بارگاہ میں تو بڑے آتے ہیں، کئی آتے ہیں، کئی دینے والے بھی آتے ہیں نا، نذرانے خدمت کرنے والے بھی آتے ہیں. ان کو کیسے پتا چلا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے مصطفیٰ کو بھی غیب کا علم عطا فرمایا. جس کا تعلق اور ناطہ اور رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ اس کو بھی غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے. اس نے کہا حضرت ابھی تو مانگا ہی نہیں تھا. فرمایا ہم یہ نہیں چاہتے تھے بھری محفل میں تو سوال کرتا، تیری عزت نفس مجروح ہوتی. یہ ایسا کریم گھرانہ ہے، ہاتھ کے پھیلانے سے پہلے یہاں پہ بھیک مل جاتی. ابھی جھولی پھیلائی نہیں جاتی کہ پہلے بھر دی جاتی ہے. یہ امام حسن مجتبیٰ مصطفیٰ کی سخاوت کے مظہر عتم کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 مرتبہ آپ نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. سارا مال، یعنی ایک سوئی بھی نہیں بچائی. اور میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ اکبر. اور ذرا تھوڑی سی منظر کشی بھی کروں. مسجد نبوی شریف ہے، آقا ممبر پہ جلوہ گر ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ مصطفیٰ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ذرا دیکھو ذرا آپ، میرے نبی ایک نظر امام حسن مجتبیٰ پہ ڈالتے ہیں اور دوسری نظر اپنے صحابہ پہ ڈالتے ہیں. میں حسن پہ بھی قربان جاؤں، مصطفیٰ کے صحابہ پہ بھی قربان جاؤں. کیوں؟ امام حسن بھی مصطفیٰ کی نظر میں رہتے ہیں اور حضور کے صحابہ بھی مصطفیٰ کی نظر میں رہتے ہیں. یار کیسا خوبصورت منظر ہے، ایک نظر حسن پہ، ایک نظر صحابہ پہ. فرمانے لگے نبنی ھذا سید، او میرے صحابہ یہ میرا بیٹا ہے اور سید ہے، سردار ہے. اللہ اکبر. یار جس کو میرے نبی سردار قرار دے، حضور کی زبان سے جس کے بارے میں نکلے یہ سید ہے. اللہ اکبر. آج زمانے میں جتنے بھی سادات ہیں ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ سید ہیں؟ ان کے رشتہ دار سید ہیں، آباء و اجداد سید تھے، سنتے ہوئے آئے، گھر والوں نے بتایا. زیادہ سے زیادہ جو پروف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شجرہ ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن امام حسن مجتبیٰ وہ سید ہیں جن کو مصطفیٰ نے فرمایا ہے. اور اگلا حدیث کا جملہ سنو. فرمایا یہ میرا بیٹا جو حسن ہے نا، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان سلو کروائے گا. سبحان اللہ بول سکتے ہو آپ؟ فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے نا حسن، اس کے ذریعے حضرت مولانا رضوان صاحب تشریف لائیں آگے. فرمایا 2 مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ اس کے ذریعے سلو کروائے گا. اب وہ 2 بڑی مسلمانوں کی جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک مولا علی کی جماعت تھی، دوسری حضرت معاویہ کی جماعت تھی. بولو سبحان اللہ یار. اچھا یہ جو حضور فرما رہے ہیں یہ امام حسن مجتبیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ توہین کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، فضیلت کو بیان کر رہے ہیں نا.
ان کے مقام رتبے کو بلند بیان کر رہے ہیں نا. پتہ چلا کہ یہ جو سلو کروانا تھی یہ نگاہ نبوت میں اچھی بات تھی ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین. کیا آخری لفظ کیا ہے؟ بولو ذرا سارے بولو ذرا سارے بولو ذرا سارے بولو ذرا مسلمین. پتہ چلا جو بکتے کہ جنگ ہوئی تو پھر معاذ اللہ حضرت معاویہ کافر ہو گئے اور ان کا لشکر کافر ہو گیا. وہ بکواس کرتے ہیں، وہ جہنمی کتے ہیں. اور سنو معاویہ وہ ہے جس کے ایمان کی گواہی خود مصطفیٰ دے رہے ہیں. میرے آقا گواہی دے رہے ہیں نا، فرما رہے ہیں وہ مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے. علی کا گروہ بھی مسلمان ہے، معاویہ کا گروہ بھی مسلمان ہے. اللہ اکبر. تم جنگوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، عقل کے اندھو. جنگیں ہوئی ہیں، اختلافات ہوئے ہیں، لیکن پھر اختلافات بھی ختم ہو گئی، جنگیں بھی ختم ہو گئی، پھر آپس میں صلح ہو گئی، پھر محبت ہو گئی، پھر پیار ہو گیا. کمال ہے یار. لڑائی کے بعد صلح ہو جائے، لڑائی پہ نظر رکھنی چاہیے کہ صلح پہ. پتہ چلا جو اب لڑائی کی باتیں کرے وہ اسلام کا دشمن ہے، اور اسلام کا وفادار وہی ہے جو یہ کہے کہ حضور کے صحابہ اہل بیت کے وفادار تھے اور اہل بیت حضور کے صحابہ کے وفادار تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو دیکھو نا، مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا، حیدر کرار ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو آپ کے مد مقابل آئے ہیں کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ یہ کافر ہیں. فرمایا نہیں کافر تو نہیں ہے. مشرک ہے؟ کہا نہیں. شرک تو نہیں کرتے؟ کہا فاسق و فاجر ہیں؟ کہا نہیں فاسق بھی نہیں فاجر بھی نہیں. کہا پھر کیا ہے؟ اب دیکھو ذرا لوگ کیا بکواسیں کرتے ہیں مولا علی کا نام لے کر، اور مولا علی ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ جو سامنے آیا نا لڑنے کے لیے معاویہ کا جو لشکر ہے، فرماتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں. اللہ اکبر. میرے کیا ہیں؟ میرے بھائی ہیں. کہا حضرت لاشیں ادھر سے بھی گری ہیں ادھر سے بھی گری ہیں، بڑے شہید ہوئے ادھر سے، بڑے ادھر سے بھی ہوئے. کیا فرماتے ہیں؟ اب سنو ذرا. مولا علی فرمانے لگے قتلہ یا و قتلہ معاویہ فی الجنہ. بول دو سبحان اللہ. فرمایا جو ادھر سے شہید ہوئے ان کا ٹھکانہ بھی جنت ہے، جو ادھر سے شہید ہوئے ان کا ٹھکانہ بھی جنت ہے. تو مولا علی تو ان کو مسلمان کہیں، اپنا بھائی کہیں، جنتی کہیں، اور علی کا ماننے والا کہے معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے. تو وہ نہیں ہے، یہ بکنے والا جہنمی ہے، یہ بکنے والا کافر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ان کو تو مسلمان میرے نبی نے قرار دیا. یہ امام حسن مجتبیٰ. سبحان اللہ. اور میں کیا یار کمال ہے، کیسی سخاوت ہے. دنیا تو پیسہ دیتی ہے، سواری دیتی ہے، کپڑا دیتی ہے، کھانے کو کچھ دیتی ہے. یار امام حسن مجتبیٰ ایسے سخی ہیں، ایسے سخی ہیں جنہوں نے سخاوت میں اپنی خلافت ہی عطا فرما دی. اور خلافت دینا، حکومت دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی کرسی کے لیے، تھوڑی سی حکومت کے لیے لوگ سر اتار دیتے، قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے. لیکن امام حسن مجتبیٰ وہ عظیم نبی کے عظیم نواسے ہیں جنہوں نے اپنی نبی کی امت کے سروں کو بچانے کے لیے حکومت عطا فرما دی. اللہ اکبر. یہ امام حسن مجتبیٰ. سبحان اللہ. کیا ان کا انداز تھا. ساری ساری رات نبی کا یہ نواسا اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتا. فرماتے جس جگہ پہ وہ عبادت کرتے
صبح کو وہ جگہ دیکھی جاتی تو آنسوؤں سے تر ہوتی. یہ ہمارے لیے سبق ہے نا. ہاں ہمارے لیے سبق ہے. امام حسن وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے جنتی قرار دیا. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. صرف جنتی نہیں ہے، جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں. لیکن دیکھو خدا کا خوف کتنا، خشیت الہی کتنی ہے، رقت کتنی ہے کہ گریہ ازاری فرماتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، روتے اور اتنی عبادت کرتے ہیں. 25 حج کیے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. یہ علی دے ملنگ بنی بیٹھے ہو کہتے سانو نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں، علی بخشوا لے گا. اللہ اکبر. بغیر نماز تو میں نے کہا علی کی نماز کبھی چھوٹی نہیں ہے. ہاں ایک نماز کے لیے سورج گیا تھا لیکن پھر واپس بھی آیا تھا. ہاں علی تو وہ ہے، تو بغیر نماز کے علی والا بننا چاہتا ہے. امام حسن مجتبیٰ 25 حج فرمائے. اور کیسے؟ پیدل. مدینے سے مکہ جایا کرتے تھے پیدل. غلام تو پھر غلام ہوتے ہیں، نواسہ رسول. سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں، آپ پیدل کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا جو سواریاں تمہارے پاس ہیں ان سے اعلیٰ سواریاں میرے پاس بھی ہیں. کہا حضرت سوار کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا بات یہ ہے میں جا کدھر رہا ہوں، جا کدھر رہا ہوں؟ بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، مکہ شریف. کہا مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ میں رب کے گھر کی طرف کیسے چلوں؟ سوار ہو کے. عاجزی اور انکساری اسی میں ہے کہ میں پیدل چلتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف پہنچوں. ہمارے پاس کیا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی گارنٹی ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس؟ اللہ سب کا ایمان محفوظ رکھے. بڑے بڑے آئے لیکن کافر ہو کے مرے، اللہ بچائے. لیکن ہمارے اندر بے خوفی کتنی ہے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بے خوف رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا ٹھکا جنتی. اللہ اکبر. ایمان، الایمان بین الخوف والرجاء. دل میں خوف بھی ہو اور دل میں امید بھی ہونی چاہیے. خدا کا خوف ہو اور خدا کی رحمت سے امید بھی ہو. ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں. یہ ڈر ہونا چاہیے اور ساتھ امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ جنت عطا فرمائے گا محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کا جو ڈر ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ مومن کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوڑے گا نہیں کہ یار چھوٹی سی نیکی ہے یار کیا ملتا ہے. اللہ اکبر. وہ بارگاہ تو ایسی ہے وہاں پہ اگر ایک بدکار عورت پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دے تو اللہ بخش دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ڈر بھی ہونا چاہیے. پھر ڈر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چھوٹا سا گناہ بھی ہوگا نا تو بندہ کرے گا نہیں. ہاں نہیں کرے گا چونکہ دل میں ڈر ہے، خوف ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نیکی کو چھوڑنا نہیں اور گناہ کو کرنا نہیں. دل میں اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور خدا کی رحمت سے امید بھی لگانی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب احترام عطا فرمائے، حیا عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے. حضور کی آل ہو، حضور کے اصحاب ہوں، حضور کی ازواج ہوں، حضور کے والدین ہو. اللہ تعالی ہمیں سب کا وفادار رکھے. حضرت علامہ مولانا اس مسجد کے امام و خطیب مولانا محمد عبد الرحمن قادری صاحب اور ان کے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان اتاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اس مسجد کی خیر فرمائے، مسجد کی انتظامیہ کی، مسجد کے نمازیوں کی، اہل محلہ کی خیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.